جی ہم نے جملہ کو دوبارہ یہاں پہ کاپی کیا ہے HTML کی ڈائریکٹری کے اندر، جملہ کی ساری ڈائریکٹریز کو، اور اس کی اونرشپ بھی ہم نے chon کی کمانڈ کے ساتھ چینج کی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں، chon apache اسٹیرک، اور LL کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی اونرشپ کیا ہے، ساری اپاچی ہے۔ اور اب ہم یہاں سے اپنے براؤزر سے جا کے ویب سرور 1 پہ انسٹالیشن کی ڈائریکٹری سے ہم ایکسیس کرتے ہیں اپنی سائٹ کو، نیکسٹ کرتے ہیں یہاں سے، اور اسی طرح پھر ہم یہاں سے نیکسٹ کرتے ہیں، لائسنس کو بھی ہم نیکسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا بیس سرور کا جو IP ہے 10.0.190 وہ دیتے ہیں، روٹ اس کا یوزر نیم ہے، اور ریڈ ہیٹ پاسورڈ ہے، اور جملہ ہمارے پاس اس کی ڈیٹا بیس کا نام ہے۔ یہاں سے نیکسٹ کریں گے، اور اس نے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر لیا ہے، یہاں سے نیکسٹ کریں گے، اور سائٹ کا نام دیں گے یہاں پہ www.linuxurducbts.com، اور babar@wbitt.com، پاسورڈ دیں گے ہم یہاں پہ، پاسورڈ ہم نے یہاں سے دے دیا، اور یہاں سے ایک چھوٹا سا ہم نے کام کرنا ہے، اس کو نیکسٹ کریں گے۔ یہاں پہ میں اس کو کینسل کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے، ہم نے سیمپل ڈیٹا کو انسٹال کرنا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہمیں ایرر آیا تھا کہ ہماری سائٹ میں صرف ہوم لکھا نظر آ رہا تھا اور ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو کیونکہ ہمارے سسٹم پہ سیمپل ڈیٹا انسٹال نہیں تھا، تو یہاں سے ہم سیمپل انسٹال کرتے ہیں۔ سیمپل ڈیٹا اس نے پرابلم دی ہے، چلے یہ کام ہم اپنے ویب سرور 2 پہ کریں گے، اور ویب سرور 1 پہ اس وجہ سے نہیں کرتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا سسٹم اس وقت لوڈ بیلنس بھی ہو رہا ہے۔ چلیں اس ایرر کا یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہاں پہ آتے ہیں www1 پہ rm-rf انسٹالیشن کی ڈائریکٹری، اس کو ریموو کرتے ہیں، یہ ہم نے ریموو کر دیا یہاں سے۔ تو یہ ہمارے پاس صرف ہوم لکھا نظر آ رہا ہے، اور اب ہم یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا جو 40 ہے ویب سرور 2 اس کے اوپر چیک کرتے ہیں۔ جی یہاں سے ہم ویب سرور 2 کے اوپر آتے ہیں۔ جی ہمارے پاس یہاں پہ جملہ کے 2 ورژن موجود ہیں، 13 کو ہم یہاں سے CD کرتے ہیں، ls-cp-avr static various www HTML کی ڈائریکٹری کے اندر یہ سارا ہم کاپی کر لیتے ہیں، اور اگین یہاں پہ اس کے ہم پرمیشنز کو چینج کریں گے۔ chon apache، یہاں سے نہیں، سوری میں اس کو پہلے یہاں پہ لے جاتا ہوں، www.html chon apache static LL کریں تو ساروں کی پرمیشن چینج ہو چکی ہے، اور اب ہم یہاں سے اپنے ویب سرور 2 کو ایکسیس کریں گے۔ سمپل یہاں سے ریفریش کرتے ہیں، جی انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی ہے جملہ کی، نیکسٹ کریں گے، یہاں سے ہم نیکسٹ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ کریں گے، یہاں پہ اگین ہم ایک دفعہ ہمیں یہ فرسٹ ٹائم یہ کام کرنا پڑے گا۔ ڈیٹا بیس کا نام دیتے ہیں، اور ایک دفعہ ہم اپنے جو ٹیبلز ہیں ان کا یہاں پہ ان کو اولڈ کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اور چونکہ ہم نے سیم ٹیبلز کریٹ کرنے ہیں، اور یہاں سے ہم یہ کر لیں گے، یہاں سے نیکسٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے اپنی سائٹ کا نام لکھنا ہے۔ سائٹ کا نام بھی یہاں پہ ہم چینج کر دیتے ہیں، www.wbitt.com، اور babar@wbitt.com، پاسورڈ دیتے ہیں ایڈمن، اور یہاں سے سمپل یہ سیمپل ڈیٹا کو ہم نے انسٹال کرنا ہے۔
جی یہاں پہ سیمپل ڈیٹا جیسا کہ لکھا آ رہا ہے کہ سکسیزفلی انسٹال ہو چکا ہے. اس کو ہم یہاں سے نیکسٹ کریں گے اور سائٹ پہ کلک کریں گے. اور ایک دفعہ ہم نے سمپل یہ کام کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے انسٹالیشن کی ڈائریکٹری کو ریموو کرنا ہے. انسٹالیشن کی ڈائریکٹری ریموو ہو چکی ہے. ہم اپنے ویب براؤزر پہ جائیں گے. یہاں سے انسٹالیشن کی ڈائریکٹری تو ہم نے ریموو کر دی ہے. یہاں سے اس کو ریموو کرتے ہیں اور ایک دفعہ سائٹ کو ایکسیس کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جو ایرر آیا تھا کہ انسٹالیشن ڈیٹا سکسیزفلی انسٹال نہیں ہوا تھا، دیٹس وائی آپ کی جو سائٹ تھی اس میں صرف ہوم لکھا نظر آ رہا تھا اور اوپر سائٹ کا نام. تو یہاں پہ آپ کی سائٹ کے اوپر آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. آپ کی پورا جتنا سیمپل ڈیٹا ہے وہ اس نے انسٹال کیا ہے اور وہ ہمیں شو بھی کر رہا ہے. اور اگر آپ 30 کو جا کے یہاں سے دیکھیں تو آپ کو صرف اس سائٹ کا اب اس نے یہ سائٹ پوری اٹھا لی ہے کیونکہ وہی ڈیٹا بیس اس نے چینج کی ہے جو ہم نے 40 پہ کی تھی. تو ایگزیکٹلی اس نے وہ یہاں پہ اٹھا لی ہے. اور اب ہم یہاں سے 3 کو ایکسیس کریں گے اور یہاں سے ہم چیک کریں گے کہ ہمارا سسٹم لوڈ بیلنس کر رہے ہیں ہماری سائٹس کو کہ نہیں. اور اگر آپ غور کریں تو وہ ڈیٹا بیس کی سائٹ ہمیں شو بھی کر رہا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس سے اٹھا کے لا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم ایک کمانڈ دیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا ہمارا سسٹم اس وقت لوڈ بیلنس ہو بھی رہا ہے. VSADM-LCN. اگر آپ غور کریں تو اس وقت ہماری سائٹ کبھی 30 سے رپلائی کر رہی ہے، کبھی 40 سے رپلائی کر رہی ہے. اور اس کو ہم یہاں سے ایک کام کرتے ہیں، اپنے براؤزر کو تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں سے سائٹ کو ہم دیکھتے بھی ہیں ساتھ. اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ریکویسٹ 30 پہ جا رہی ہیں، کچھ 40 پہ جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ڈیٹا بیس کی بھی یہاں پہ کیوری دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی بی پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ڈی بی ہماری اف کانفگ کر کے دیکھتے ہیں کہ ڈی بی اس وقت کہاں پہ موجود ہے. DB2 پہ ہمارا ڈیٹا بیس اس وقت چل رہا ہے. اور واچ netstat-ANTP. تو یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت 40 سے ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہوئی ہے 190 IP پہ. اور یہاں سے ہم اپنے ویب براؤزر کو ریفریش کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ریکویسٹ چینج ہو رہی ہے، دوسری جگہ سے آ رہی ہے ہمارے پاس. اور ہمارا ڈیٹا بیس سرور بھی پراپر رسپانس کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہم دوبارہ لوڈ بیلنسر 1 پہ جائیں اور یہاں سے چیک کریں تو اگر آپ غور کریں تو ایک ریکویسٹ 30 اور ایک 40 اسی طریقے سے ہماری ریکویسٹ ایک دوسرے کے ساتھ مینیج ہو رہی ہیں. اس کمانڈ کے بجائے ہم -L کے ساتھ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے اگر آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ واچ لگا دیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ شو کرے گا. اگر آپ غور کریں تو ہمیں وہ شو کر رہا ہے اس وقت دونوں کے بارے میں، دونوں سرورز کے اوپر ریکویسٹ جا رہی ہے www1 اور www2. اور ہماری جو ویب سائٹ ایکسیس ہو رہی ہے وہ راؤنڈ رابن کے تحت ایکسیس ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ کمپلیٹ کیا ہے. اس سیٹ اپ کے اندر ہم نے لوڈ بیلنسر کنفیگر کیا ہے اور لوڈ بیلنسر کا سٹیٹس یہ ہے کہ لوڈ بیلنسر 1 اور لوڈ بیلنسر 2 دو ہمارے لوڈ بیلنسر یہاں پہ رن ہو رہے ہیں. اور ڈیٹا بیس کے اندر 2 DB ہمارے چل رہے ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے ہمارا ایک ڈیٹا بیس یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو دوسرا ڈیٹا بیس اس کی جگہ لے لے گا. اور اسی طرح اگر ہمارے ویب سرورز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2 ویب سرورز ہیں جو کہ دونوں لوڈ بیلنسر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں یہاں، یعنی ان پہ ہم جو اپنا لوڈ ہے وہ بیلنس کر رہے ہیں. اور
یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام میں اور کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری سائٹ اس وقت کہاں پہ ہے. SSH DB1 if config. جی ہماری سائٹ اس وقت DB2 پہ ہے. ساری ڈیٹا بیس اس کو یہاں پہ کلیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ہارٹ بیٹ کی سروس کو سٹاپ کریں گے. آپ یہ ازیوم کریں کہ ہم نے اپنا سرور ڈاؤن کر دیا یا کسی بھی وجہ سے ہمارا سرور ڈیٹا بیس سرور ڈاؤن ہو گیا. SSH DB2 ایف کانفگ کریں تو ہمارے پاس یہاں سے سروس ڈاؤن ہو چکی ہے اور اب وہ سروس ہمارے پاس اویلیبل ہے. یقیناً ڈیٹا بیس ون پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کو شو کرنے میں. میں یہاں سے چیک کر لوں کہ ہماری ہارٹ بیٹ کی سروس کا سٹیٹس کیا ہے. یہاں پہ یہاں پہ ہماری ہارٹ بیٹ کی سروس DB1 پہ بھی سٹاپ ہے اور اس کو ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ ہمارا اس وقت سٹیٹس کیا ہے. بائی مسٹیک ہم سے DB1 پہ بھی سروس سٹاپ تھی جو کہ میں نے اس کا خیال نہیں کیا, تو ایک دفعہ دوبارہ اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. جی اب ہماری DB1 پہ سروس اویلیبل ہے اور اسی طرح DB2 پہ بھی ہم اس سروس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہارٹ بیٹ کو. اس لیے سٹارٹ کی کہ اب ہم DB1 سے اس کو ڈاؤن کریں گے اور چیک کریں گے کہ آیا سروس کہاں پہ ہے. یہاں پہ CD DF-H کر کے دیکھیں تو آپ کو ڈیٹا کی یہاں پہ پارٹیشن ماؤنٹیڈ نظر آ رہی ہے ڈیٹا کے اوپر DRBD کی جو ڈرائیو ہے. اور یہاں سے اب ہم سروس کو کرتے ہیں ڈاؤن, بلکہ یہاں سے ایک دفعہ ہم اپنے ویب براؤزر پہ جا کے اس کو ایکسیس کرتے ہیں. ویب براؤزر سے ہمارے پیج پہ کوئی بھی کسی قسم کی انٹرپشن نہیں آ رہی اور اب ہم یہاں پہ اپنے ہارٹ بیٹ کو کرتے ہیں سٹاپ. ہارٹ بیٹ یہاں پہ ہم نے سٹاپ کر دیا اور یہاں پہ کچھ دیر ایرر آنا چاہیے. جی اس نے دکھایا ہمیں ایرر کہ ایرر آ چکا ہے اور اگین اس نے فوراً ہی دوسرے سرور سے ایکسیس کر لیا ہماری سائٹ اور ہماری جو سائٹ ہے ڈیٹا بیس وہ اس وقت یقیناً ہمارے DB2 پہ اویلیبل ہے. جی بالکل اس نے یہاں پہ اس کو ماؤنٹ کر لیا. اسی طرح اس کو ہم یہاں پہ سروس کو کرتے ہیں سٹارٹ اور ایف کانفگ کر کے بھی ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ ابھی آپ کے پاس سروس نہیں آئے گی بلکہ سروس اویلیبل ہوگی ہمارے پاس DB2 پہ. اور یہاں سے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ کی سروس کو سٹاپ کرتے ہیں DB2 سے. ہم چیک کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور یہاں سے ایف کانفگ کریں گے اور اب ہم اپنے ویب براؤزر پہ جا کے ایک دفعہ چیک کریں گے. اگر آپ غور کریں تو اس نے ہمیں 10 سیکنڈ کے اندر ریزالو کر دیا اور ہمارا جو سائٹ کیا ہے سروس اس میں انٹرپشن نہیں آئی. اب ہماری سروس DB1 پہ اویلیبل ہے. DF-H کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے یہاں پہ اگر دیکھنا ہے تو آپ کے پاس IPVS ADM-L کی کمانڈ سے آپ اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں. واچ کی کمانڈ کے ساتھ ہم نے اس کو رن کیا ہے. یا واچ کی کمانڈ کے ساتھ IPVS ADM-LCN بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ریکویسٹ اویلیبل ہیں 30 30 40 40 یہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں سارے ریکویسٹ. اور ہمارا ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک دفعہ بتاتا جاؤں کہ ہمارا نیٹ ورک پہ ایک راؤٹر اٹیچ ہے جس کا IP ہے 10.0.0.20 اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سب کے اوپر راؤٹ اسی راؤٹر کا ایڈ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو راؤٹ ہیں
سارے سرورز کے اوپر جتنے بھی سرورز آپ کے اویلیبل ہیں جو آپ نے اس نیٹ ورک کے اندر رکھے ہیں ان سب کے اوپر جو راؤٹ ہوگا آپ کے اس راؤٹر کا ہی ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی آئی پی پہ ہیں، آپ نے ہمیشہ جو آپ کا ڈیفالٹ گیٹ وے ہے، آپ کی باہر کی ٹریفک جہاں سے جائے گی آپ نے وہ رکھنی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا نیٹ ورک پراپر طریقے سے رن ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے یہ سیٹ اپ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ کو یہ سارا سیٹ اپ میں نے ٹیسٹ بھی کر کے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ٹربل شوٹنگ کی کچھ اور ویڈیوز نیکسٹ آپ کو دکھائیں جس کے اندر یہ پرابلمس جو آتی ہیں ڈی آر بی ڈی کے اندر یا لوڈ بیلنسر کے اندر، ان کو حل کیسے کرنا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ یہاں پہ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔